اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، سوال انگوٹھی کے سلسلے میں ہے کہ انگوٹھی پہننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے، لیکن کس ہاتھ میں پہننا ہے، کس انگلی میں پہننا افضل ہے، اس سلسلے میں بتائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انگوٹھی پہننا ثابت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ اچھا، سونے کی انگوٹھی آپ نے پہنا، اور آپ کا دیکھنے کے بعد صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے اپنی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا۔ اچھا، مطلب پھینکا مطلب باہر نہیں، کہیں تو اس کا استعمال تو دوسرے انداز میں جائز ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے نکال کر سائڈ میں کر دیا۔ صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اپنی اپنی انگوٹھیوں کو نکال کر وہیں پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنوائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی، اور اس انگوٹھی پر آپ نے 3 کلمات لکھے، اوپر اللہ، نیچے رسول، اور اس کے نیچے محمد۔ اگر ہم اس کو نیچے سے پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ بنتا ہے۔ چونکہ مقام اور مرتبے میں اللہ تعالیٰ کا پہلا مقام ہے، اس لیے اوپر لکھا گیا، دوسرا درجہ رسول کا ہے، اور تیسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انسان کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہنی؟ جی، اگر احادیث میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس ائمہ دونوں الگ الگ طرف کے لوگ ہیں۔ بعض لوگوں نے لیفٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہننے کو افضل قرار دیا، جیسے امام احمد بن حنبل وغیرہ جو ہے لیفٹ میں پہننے کے قائل ہیں۔ اس حوالے سے کچھ حدیث ملتی بھی ہے، اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیعہ چونکہ لیفٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے لیفٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہنیں گے۔ امام نووی وغیرہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ انگوٹھی کے پہننے کے حوالے سے جتنی احادیث آئی ہیں ان میں زیادہ حدیثیں، اور ان زیادہ حدیثوں میں بھی صحیح حدیثیں سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی ہیں۔ یعنی لیفٹ ہینڈ میں پہننے کے لیے اگر حدیث ہے بھی تو اس کے مد مقابل سیدھے ہاتھ میں پہننے کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں وہ عدد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی صحیح ہیں۔ اب امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات بتائی گئی کہ شیعہ چونکہ سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں اس لیے ہم کو لیفٹ ہینڈ میں پہننا چاہیے، ایسا دیکھا جائے تو شیعت کی مخالفت میں پھر امامہ پہننا، داڑھی رکھنا، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو کیا شیعہ یہ کام کرتے ہیں اس لیے ہم سنتوں کو چھوڑ دیں گے؟ تو یہ کسی طرح سے معقول نہیں ہے۔ تو اب کل ملا کر جو بات آتی ہے وہ یہ کہ دونوں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن سیدھے ہاتھ میں پہننا زیادہ افضل ہے۔ ایک تو اس حدیث کی بنیاد پر جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دوسرا یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، اور لیفٹ ہینڈ میں پہننے کی صورت میں استنجا وغیرہ کو جب بندہ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر الگ سے کچھ اہتمامات کرنا پڑیں گے۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیدھے ہاتھ کی ہی مان لیجئے افضل ہم سیدھے ہاتھ کو کہہ رہے ہیں، تو اس میں کون سی انگلی پر انگوٹھی پہننا چاہیے؟ اب یہاں پر علامہ ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ نے 3 اقوال نقل کیے۔ کہا کہ اس کو کہتے ہیں خنصر، اور اس کو کہتے ہیں بنصر۔ شیخ ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مستحب کی بات کی جائے تو خنصر میں پہننا یا بنصر میں پہننا یہ افضل ہے، مستحب ہے۔
اور سبابہ اور وسطی میں اس میں پہننا مکروہ قرار دیا، اور ابہام میں پہننا جائز ہے، پہن سکتے ہیں، ابہام میں پہن سکتے ہیں، ان 2 انگلیوں میں پہننا ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے، اور ان 2 انگلیوں میں پہننا زیادہ مستحب ہے۔ یہ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا متعدد روایات کی بنیاد پر اہل علم کا انہوں نے یہ قول نقل کیا، جس کو ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انگوٹھی ناپ دے کر بنواتے ہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ جس انگلی کا ناپ آپ افضل کی بنیاد پر دینا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک ریڈی میڈ انگوٹھی خریدتے ہیں جو آپ کو پسند آتی ہے، اچھی ہے، اور آپ اس کو پہننا چاہتے ہیں، تو اب آپ کے لیے مجبوری یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ میں پہنے، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد جس انگلی میں آ رہی ہے اس انگلی میں پہنے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ مان لیجئے آپ چھوٹی لائے ہیں، بڑی انگلی میں نہیں آ رہی ہے، یا بڑی لائے ہیں اور چھوٹی انگلی میں نہیں آ رہی ہے، تو ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ افضل اور بہتر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو انگوٹھی پہننا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، پہن سکتا ہے، اور اس حوالے سے علماء کے کیا اقوال ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، ایک سوال انگوٹھی کے بارے میں یہ ہے کہ اب کسی کے پاس 3-4 انگوٹھیاں ہیں تو وہ تینوں چاروں یوز کرنا چاہ رہا، تو یہ دونوں میں بھی اور یہ 3 انگلیوں میں بھی پہن سکتا ہے، ایک سے زائد انگوٹھی پہن سکتے ایک ہاتھ میں، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، مردوں کے لیے جہاں تک اہل علم کے اقوال ہیں، زیب و زینت کی زیادہ چیزیں لادنا یہ خواتین کا حصہ ہے۔ اچھا، یعنی مرد اگر کوئی چیز استعمال کرے تو اتنا زیادہ کرے گا تو وہ اوور ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ایک مرد کو زیب نہیں دیتی۔ مرد کے لیے اس زمانے میں، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، ریشم حرام قرار دیا گیا، کیوں کہ ریشم یہ ایک ملائم کپڑا ہے، مردوں کے لیے تھوڑا سا اس طرح کی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں پسند کی گئی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں زیورات میں بھی خواتین کے لیے کئی زیور ہیں، مرد کے لیے صرف ایک ہی زیور یا خوبصورتی کی چیز رکھی گئی ہے، وہ انگوٹھی۔ اب آپ اس کی گنتی بڑھاؤ گے، ہم اس کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن مرد کی جو اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اس اعتبار سے ایک پر اکتفا کرے، اور سنت کے مطابق بھی ایک ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے تو ہم اسی پر اکتفا کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی پہنتا ہے تو ہمارے پاس اس کے حرام کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم اس سے بچیں اپنے آپ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔